الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الأخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ سمجھ لیے تقریباً ہم کل پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ تطبیق عبارت ہے اور مطالب جو ہیں وہ کم ہیں، پھر بھی دو چار باتیں ہیں جس کا اشارہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہم جو امارے پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظن بما ہوا ظن پر عمل کرتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارا مفید ظن ہوتا ہے پر آپ جو ہے وہ امارے پر عمل کرتے چنانچہ آپ ظن پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظن پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس چیز پر عمل کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کی صریح آیت ہے کہ جس میں ظن کے اوپر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مفید ظن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارا مفید ظن ہے اور آپ ہمارے پر عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ظن پر عمل کرتے ہیں، اور ظن پر عمل کرنے کو صاف طور پر قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے۔ یہی سمجھ لیجیے اشکال بھی ہو جائے گا اخباریوں کا، اخباری بھی یہی کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کا جواب کہہ رہے ہیں مصنف کے جو کل باتیں ہم نے پڑھی اس سے اخباریوں کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ظن پر عمل کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم ظن بما ہوا ظن پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم ہمارے پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ شارع کی طرف سے جو دلیل قطعی ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہے نہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد مصنف نے دو چار باتیں کہیں کہ دیکھیں اگر ہم سنیے گا اگر ہم ظن کے اوپر عمل کرتے ٹھیک ہے، تو پھر ہم ظن میں کوئی فرق نہیں کرتے ظنون کے باب میں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود علماء امامیہ نے اصولیوں نے کیا کیا ہے، ظن کو ہی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور کچھ ظن کو ظن معتبر کہا ہے، اور وہ ظن اور کچھ ظن ایسے ہیں کہ جن کو ظن غیر معتبر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ظن معتبر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور ظن معتبر کسے کہتے ہیں؟ ظن معتبر وہ کہ جو معتبر قرار دیا گیا شارع کی طرف سے، ہے نہیں۔ چنانچہ ہم کیا ہے وہ ظن جو کہ قیاس سے حاصل ہو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، استحسان سے جو ظن حاصل ہو اس کو عمل نہیں کرتے۔ ہم اجتہاد مقابل نص کے قائل نہیں ہیں، ہے کہ نہیں، ہم قیاس مرسل کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جس کو ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا ظنون کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، اور صرف انہی ظنون کے اوپر عمل کرنا کہ جس کو دلیل قطعی دلالت کرتی ہے، اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم ظن بما ہوا ظن پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس ظن پر عمل کرتے ہیں کہ جس کا اعتبار شارع کے نزدیک ہو۔ بات واضح انشاءاللہ، تو پھر کوئی اشکال ہم پر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک اور بات، یہ ایک مطلب وہ ہے قاعدہ عام طور سے بولا جاتا ہے، یہ سے اصطلاح ہے کہی جاتی ہے، وہ کیا کہ الشک فی الحجیہ یلازم عدم الحجیہ۔ کیا کہیں گے؟ الشک فی الحجیت یلازم عدم الحجیہ۔ یہ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے جس کا جواب جو ہے اسی بات میں اسی درس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ سنیے گا، الشک فی الحجیہ، کسی کی حجیت میں شک، ٹھیک ہے، یلازم، اس کا لازمہ کیا ہے کہ عدم الحجیہ، کہ وہ شے جو ہے کیا ہے وہ حجت نہیں ہے۔ بات واضح سنیے گا۔ اب اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ہمارا حجت ہے، ہمارا قابل عمل ہے، ہمارے پہ ہم اصولی عمل کرتے ہیں، ہم کس ہمارے پر عمل کرتے ہیں؟ اس ہمارے کے اوپر کہ جس کی حجیت کے اوپر، جس کے اعتبار پر شارع کی طرف سے دلیل قطعی وارد ہو، ہے نہیں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ سنیے گا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ظن کہ جس کے اوپر شارع کی طرف سے دلیل قطعی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، دلیل قطعی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، وہ ظن ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، وہ ظن ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی امارے کے متعلق اعتبار و عدم اعتبار میں آپ کو شک بھی ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حجت نہیں ہے، بلکہ سمجھ لیجیے کہ یہ اس طرح کا ایک جواب ہے اخباریوں کو کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ظن پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ہم اصولی اتنا زیادہ محتاط ہیں کہ اگر کسی ظن کے متعلق ہمیں شک بھی ہو جاتا ہے تو ہم اسے کس فہرست میں ڈالتے ہیں؟ اس فہرست میں کہ جو ظن قابل عمل نہیں ہے۔ بات واضح؟ تو یاد رکھیے گا کہ وہی ظن قابل عمل ہے کہ جس کے اعتبار کے اوپر شاید دلیل ہو، وہ ظن کہ جس کے متعلق شک بھی ہو جائے وہ کیا ہے، وہ ظن جو ہے کیا ہے، قابل عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد مطلب سمجھ لیجیے لگ بھگ وہی بات ہے کہ زن بما ہوا زن جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. اس کی تشریح تھوڑا سا دوسرے ٹائپ سے کی انہوں نے جو آج کا درس ہے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ زن بما ہوا زن قابل عمل نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے، دیکھیے دو صورتیں ہیں. ہم نے کہا کہ وہ زن قابل عمل ہے کہ جس کے اوپر دلیل قطعی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی زن ایسا ہے کہ جس کے اوپر دلیل قطعی موجود نہیں ہے، دلیل قطعی موجود نہیں ہے شارع کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو وہ زن کیا ہے؟ وہ زن ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پھر اس زن کی حجیت، غور کیجیے گا، پھر اس زن کی حجیت کیسے آئے گی؟ دو صورتیں ہیں. اگر کوئی زن ایسا ہے، مطلب بات وہی ہے، بس کو سمجھانے کا طریقہ عبارت الگ ہے. کہہ رہے ہیں کہ زن کا اعتبار تین چیزوں سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ شارع کی طرف دلیل قطعی موجود ہو، ٹھیک ہے، ختم بات. دوسری چیز کیا ہے کہ اگر شارع کی طرف دلیل قطعی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو زن خود جو ہے کیا ہو وہ ہمیں قطع کا باعث بنے، ٹھیک ہے، تو کہ اور یہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. اس سے کہ اگر زن سے ہمیں قطع ہو جاتا حکم شرعی کا تو پھر یہ قطع کہلاتا، زن نہ کہلاتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زن کہ جس کے اوپر دلیل قطعی موجود نہیں ہے، جو مفید قطع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا، اس کے اعتبار کے اوپر جو بھی دلیل ہوگی وہ کیا ہے، وہ دلیل ظنی ہی ہوگی، وہ دلیل ظنی ہوگی. ٹھیک ہے، اور زن کو آپ جتنا بھی جوڑ لیجئے وہ ظنون ہی کے حد تک رہے گا، وہ اعتبار نہیں، معتبر نہیں کہلائے گا. بات واضح انشاءاللہ سمجھیں؟ یعنی کہنے کا کیا ہے، زیرو کو آپ جتنا پلس کر لیجئے نتیجہ آپ کو ہمیشہ زیرو ہی ملے گا. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یا تو دلیل قطعی ہے تو ٹھیک ہے وہ قابل عمل ہے، خود زن مفید قطع ہو یہ جو کیا ہے قابل عمل، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. پھر اس کے بعد باقی جو مطلب دلیلیں ہیں زن کے اوپر وہ کیا ہے، وہ مفید زن ہے اور وہ قابل عمل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کا فائدہ کیا ہے، زن ہی ہوگا. اور ہم نے کیا کہا کہ زن بما ہوا زن جو ہے قابل عمل نہیں. بات واضح ہے. تو یہ بس عبارت زیادہ ہے، مطلب یہی آپ دیکھیے گا. ومن ہونا یظہر الجواب و اما شنع به جماعت من الاخبارین. کہہ رہے کہ یعنی ومن ہونا کہنا تو کیا ہے، پیچھے سے اس کا ربط ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم زن بما ہوا زن پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس زن پر عمل کرتے ہیں جو دلیل قطعی رکھا ہو، تو اس سے یہ جواب مل گیا کہ جو اخباری ہم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اصولی کیا ہے، زن کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ اچھا وہ من خود بیان کر رہے ہیں کہ اخباری کیا ہمیں تشنیع کرتے ہیں، کیا ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ من اخذ الاصولین، کہ یہ اصولی کیا کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں بے بعض الامارات ظنیۃ الخاصہ، یہ بعض امارہ ظنی خاصہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کے اوپر، جیسے خبر واحد ہے اور اس کی مثال. اذ شنعوا علیہم بانہم اخذوا بالظن الذی لا یغنی من الحق شیئا. انہوں نے کیا مطلب طعنہ دیا، یہ کہ دیکھیں یہ اخباری یہ اصولی کیا ہے، ظنون کے اوپر عمل کرتے ہیں، جبکہ زن کیا ہے بآیت قرآن مجید کی جہت سے زن جو کیا ہے لا یغنی من الحق شیئا. واضح یہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں وقد فاتهم ان الاصولین اذا اخذوا بالظنون الخاصه لم ياخذوا بها من جهه انها ظنون فقط. جب وہ ہم پر یہ طعنہ دیتے ہیں تو در حقیقت وہ اس بات سے ناشنا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم اصولی، سنیے گا، ہم اصولی زن کو جو اخذ کرتے ہیں وہ اس جہت سے نہیں لیتے کہ زن بما ہوا زن حجت ہے. غور کیجیے گا، زن بما ہوا زن کو ہم اخذ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لم یاخذوا بها من جهة انها ظنون فقط، ٹھیک ہے، نہیں، بل اخذوا بها من جهة انها معلومۃ الاعتبار على سبیل القطع بحجیتها، ٹھیک ہے، بلکہ اخذوا الاصولیون بها، ٹھیک ہے، بالظنون، یعنی اصولی ظنون کو لیتے ہیں کس جہت سے، سنیے گا، اعتبار کیا ہے ان کا، من جهة انها ان الظنون معلومۃ الاعتبار، اس ظنون کو لیتے ہیں ہم کہ جو کیا ہے معلومۃ الاعتبار ہے، یعنی ان کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ یہ زن جو کیا ہے شارع کے نزدیک معتبر ہے. بات واضح ہے؟ ٹھیک. انہا معلومۃ الاعتبار علی سبیل القطع بحجیتها، جس کے بارے میں ہم کو قطعی طور پر یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ شارع کے نزدیک حجت ہے، ٹھیک ہے. فکان اخذهم بها فی الحقیقت اخذا بالقطع والیقین. جب ہم اس زن کو لیتے ہیں کہ جس کے اوپر دلیل قطعی دلالت کرتی ہے،
اس کے معتبر ہونے کے اوپر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ظن کو نہیں لیتے بلکہ قطع و یقین کو لیتے ہیں۔ جیسا کہ کل والی مثال دی تھی کہ غلام اگر بچے کے اوامر پر عمل کر رہا ہے تو یہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے مولا کے اپنے امر کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ ہمیں شارع نے کہا ہے کہ تم ان ظنون پر عمل کرو، تو ہم ظنون پر عمل کرتے ہیں، تو در حقیقت ظنون پر عمل نہیں کرتے بلکہ کیا ہے، شارع کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لا بالظن والخرص والتخمین، ہم ظن و خرص و تخمین کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اگر ان پر عمل کرتے ہوتے تو پھر تو آپ کا تانا، آپ کا جو ہے وہ یہ کہنا صحیح تھا، پھر اعتراض درست ہے، اور پھر ہم جو ہے کیا ہے آیہ مجیدہ کے متعلق اس کی تنبیہ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں جبکہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا سُمِّيَتِ الْأَمَارَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ بِالطُّرُقِ الْعِلْمِيَّةِ، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم امارہ معتبرہ کو کیا کہتے ہیں؟ طرق علمی کہتے ہیں، یعنی امارہ کو طرق، ٹھیک ہے، اور علمی، اس کو علم کی نسبت کیوں دیتے ہیں؟ نسبتاً الی العلم القائم علی اعتبار وحجیتہ، کیوں اس کو کیوں علمی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علم قائم ہے، یقین قائم ہے، ٹھیک ہے، قطع قائم ہے ان کی حجیت کے اوپر۔ تو یہ ہمارا صرف طرق نہیں ہے بلکہ طرق علمیہ ہیں، ظن نہیں ہے بلکہ ظن خاص ہیں، ٹھیک ہے، صرف ظن نہیں ہے بلکہ ظن معتبر ہے، آپ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ لأن حجیتہ ثابتۃ بالعلم، ہم کیوں اس کو طرق علمی کہتے ہیں ہمارے کو؟ کیونکہ علم کے ذریعے سے ان کی حجیت ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے الا ہونا یتضح ما عرضنا ان نرمی الیہ وہو، یہاں تک کہ بہرحال بات واضح ہو گئی جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ کیا؟ خلاصہ کلام کہ ہم ظنون بما ہوا ظنون کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ان المناط فی اثبات حجیت الامارہ ومرجع اعتبارها وقوامہ ما ہوا، ہم آپ کو دیکھیے پھر سے وہی بات ہے کہ حجیت امارہ میں مناط کیا ہے، ٹھیک ہے، ومرجع اعتبارها، اور اس کے اعتبار کا مرجع کیا ہے، کیوں ہم اس کی طرف جو کیا ہے رجوع کرتے ہیں حکم شرعی کو اخذ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وقوامہ ما ہوا، اور اس کا قوام کیا ہے ہمارے کا، انہ العلم القائم علی اعتبارہ وحجیتہ، اس کا جواب یہی ہے کہ چونکہ علم ہے، علم قائم ہے اس کے معتبر ہونے کے اوپر، اس کے حجت ہونے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِحُجِّيَتِهَا وَالْيَقِينُ بِإِذْنِ الشَّارِعِ بِالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا، ٹھیک ہے، وَلَفْظُ بِهَا لَا يَجُوزُ اللَّفْظُ بِهَا، تو دیکھیے گا ہم نے کیا کہا کہ امارے کی حجیت کے اوپر علم قائم ہے، چنانچہ اگر کوئی امارہ ایسا ہے کہ جس کی حجیت کے اوپر علم نہ ہو، یقین نہ ہو، ٹھیک ہے، دیکھیے فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ، اگر کوئی امارہ ایسا ہے کہ جس کے متعلق ہمیں علم نہ ہو، ٹھیک ہے، والیقین بإذن الشارع، اور اس کے متعلق جو ہے ہمیں یقین نہ ہو شارع کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ شارع نے ہی ہمیں اس پر عمل کرنے کو کہا، اس بات کا اگر ہمیں یقین نہ ہو، کس چیز کا؟ بالتعویل علیہ، کہ اس پر ہم کیا کریں؟ اعتماد کریں، والاخذ بها، اور اس کو اخذ کریں کہ شارع نے ہمیں کہا ہے کہ تم اسے لے لو، اگر ان ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے لا يجوز الاخذ بها، تو اس کا اخذ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ان ظنون کا اخذ کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ أَفَادَتْ ظَنًّا غَالِبًا، گرچہ یہ کہ وہ چیزیں یعنی وہ ظنون کہ جن کے اوپر علم نہیں قائم ہوا ہے، جن کے اوپر یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گرچہ ظن کا فائدہ اور ظن غالب کا فائدہ دیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کے اندر پرسنٹیج جو کیا ہو زیادہ ہو، لیکن پھر بھی وہ مفید علم نہیں ہے، پھر بھی وہ قابل عمل نہیں ہے۔ لأن اللفظ بها يكون حينئذ خرصا وإفتراء على الله تعالی، گرچہ پرسنٹیج زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اس کا لینا گویا کہ کیا ہے، خرص و تخمین کرنا ہے، جو کہ جس کی نہیں کی گئی ہے ہمیں قرآن مجید میں، بات ان شاء اللہ جی۔ اس کے بعد عبارت کیا ہے؟ وَلِأَجْلِ هَذَا ہے، ٹھیک، وَلِأَجْلِ هَذَا قَالُوا، یہی وجہ ہے کہ اصولیوں نے کہا ہے کہ یکفی فی طرح الامارہ ان یقع الشک فی اعتبارہ، بہت آسان سی بات ہے، ترتیب سے دیکھیے کہ ہم ان ظنون کو لیتے ہیں کہ جن کے اوپر دلیل قطعی موجود ہو شارع کی طرف سے، ٹھیک ہے، بس اگر کوئی ظن ایسا ہے کہ جس کے اوپر شارع کی طرف سے دلیل قطعی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یکفی فی طرح الامارہ، امارے کو طرح کرنے، امارے کو رد کرنے میں یہی کافی ہے، کیا؟ ان یقع الشک فی اعتبارہ، کہ امارے کے اعتبار میں ہمیں شک ہو جائے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہ سمجھ لیجئے، یہ جو عبارت ہے وہ جو اسلام نے بتائی، الشک فی الحجیہ یلازم عدم الحجیہ، اس کی تشریح ہے کہ اگر کسی کی حجیت میں شک بھی ہو جائے تو اس کا ملازمہ کیا ہے؟ عدم الحجیہ، کہ وہ چیز آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔
دیکھیے گا یکفی فی ذر الامارہ ان یقع الشک فی اعتبارہا، امارے کو طرح کرنے میں بس یہی کافی ہے کہ اس کے اعتبار کے اوپر آپ کو کیا ہو جائے، شک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ او فقل الاصح، یا پھر بنا پر قول اصح کہ یہ کہیے کہ یکفی اللہ یحصل العلم باعتبارہا، کہ آپ کو اس ظن کے اعتبار کا علم نہ ہو، بس یہی کافی ہے کہ وہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ نَفْسَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ كَافٍ فِي حُصُولِ الْعِلْمِ بِعَدَمِ اعتبارها، اس لیے کہ دیکھیں اس کے اعتبار کا علم نہ ہونا، دو ہی چیزیں، یا تو علم ہوگا یا علم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے اعتبار کا علم نہ ہونا یہی کافی ہے کہ آپ کو علم ہو گیا کہ یہ معتبر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں حسن، تم علم کا نہ ہونا بھی ایک علم ہے کہ کیا ہے، یہ معتبر نہیں ہے، صحیح ہے۔ اے بعدم جواز تعویل علیہ والاسناد الیہ، کہ اس کے اوپر جو کیا ہے تعویل، اعتبار جو کیا ہے جائز نہیں ہے، اس کی طرف آپ جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ اپنے آپ کی نہیں دے سکتے کسی حکم شرعی کی، ٹھیک ہے۔ وذالک کالقیاس، ٹھیک ہے، والاستحسان وما الیہما وان افاد ظنا قویا، اور ان کی مثالیں اگر آپ لینا چاہیں تو جس سے قیاس ہے، ٹھیک ہے، استحسان ہے، اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں قیاس مرسل وغیرہ، ٹھیک ہے، گرچہ ان سے کیا ہے ظن قوی ہو، اس لیے قیاس میں بھی آپ پڑھیں گے کہ قیاس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فرع کو اصل کی طرف پلٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں اصل و فرع میں یکجہتی کو دیکھ کر فرع میں کو اصل کی طرف پلٹایا جاتا ہے، تو گرچہ اس سے کیا ہو ظن غالب کا فائدہ دے وہ بھی، لیکن پھر بھی وہ ہماری حجت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ولا نحتاج فی مثل هذه الامور الى الدلیل علی عدم اعتبارها، سنیے گا اب کہہ رہے ہیں کہ ان امور کی عدم حجیت کے اوپر ہم کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بلکہ سے ہم دلیل لائیں کہ جو ظن غیر معتبر ہے وہ حجت کیوں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بل دلیل کیا ہے، دلیل وہی جیسا کہ آئے ہوں گے کہ خود دلیل کا نہ ہونا کیا ہے، ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر معتبر ہوتی تو شارع ہم کو اس کا ہمیں شارع اس کا پہنچواتا اپنے نبی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ ولا نحتاج فی مثل هذه الامور الى الدلیل علی عدم اعتبارها وعدم حجیتها، اور ان کی عدم حجیت کے اوپر ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بل بمجرد عدم حصول القطع بحجیت الشیء، اس لیے کہ کیا ہے کسی شے کی عدم حجیت کا کیا ہے قطع حاصل نہ ہونا، ٹھیک ہے، بل بمجرد عدم حصول القطع، قطع کا حاصل نہ ہونا کیا ہے کسی شے کی حجیت کے لیے یحصل القطع، یہ قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ بعدم جواز استناد الیہ فی مقام العمل، کہ مقام عمل میں آپ اس کی طرف استناد نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم شرعی جس پر عمل کر رہے ہیں یہ شارع کی طرف سے، یہی استناد کرنا، بات واضح ہے جی۔ وہ بعدم صحت تعویل علیہ، اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ تعویل نہیں کر سکتے، اعتماد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بعدم عطف کریں گے پہلے والے عدم کے اوپر، یحصل القطع بعدم جواز الاستناد و بعدم صحت تعویل، ٹھیک ہے جی۔ فیکون القطع ماخوذا فی موضوع حجیت الامارہ، یہ بات سمجھیے، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، گویا کہ قطع جو ہے وہ کیا ہے موضوع ہے، کس کے لیے، ہمارے کی حجیت کے لیے، قطع کیا ہے موضوع ہے، یعنی آپ جو کہتے ہیں نا، سنیے گا، آپ جو کہتے ہیں الامارۃ حجۃ، غور کیجیے گا، اگر اس بات کو سمجھ گئے اس ایک لائن کو تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ الامارۃ حجۃ، یہ نہیں، یہ جملہ نہیں، بلکہ وہ ہم ہی کہنا چاہتے ہیں الامارۃ المقطوعہ حجۃ، یعنی موضوع اس محمول کے لیے، اس حجت کے لیے صرف امارہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے الامارۃ المقطوعہ، ٹھیک ہے، الامارۃ المعلومہ، ٹھیک ہے، یا الامارۃ المعلومۃ الاعتبار حجت، یہ حجت کی جو محمول ہے اس کے لیے آپ کس کو قرار دیجیے قطع، یعنی علم کو، یقین کو، قطع کو کیا ہے موضوع میں اس کی دخالت ہے، بات واضح۔ فیکون القطع ماخوذا فی موضوع حجیت الامارہ، بات واضح، ٹھیک ہے۔ ویتحصل من ذلک کلہ، پھر دیکھیے یعنی یہ خلاصے میں پھر وہی بات آئیں گی، پریشان نہ ہوئیے گا، ان اماریت الامارہ و حجیت الحجہ، امارے کا امارہ ہونا، ٹھیک ہے، اور دیکھیے گا اماریت الامارہ، امارے کا علامت ہونا کس چیز کے لیے، حکم شرعی کے لیے کہ یہ شارع کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اور امارے کا حجت ہونا کیا ہے، انما تحصل وتتحقق بوصول علمها الى المکلف، یہ کب ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب اس کا علم مکلف تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، مکلف کو علم ہو جائے کہ یہ جو حکم شرعی ہے یہ شارع کی طرف سے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔
وہ بدون العلم بالحجیہ، اور اگر کسی چیز کی حجیت کے بارے میں مکلف کو علم نہیں ہے تو لا معنی لفرض کون شیء امارۃ حجۃ، تو پھر یہ کہنا کہ وہ کیا ہے امارہ ہے وہ حجت ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ امارہ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو معلوم ہو، معلوم الحجیہ، ٹھیک ہے۔ وَلِذَا قُلْنَا إِنَّا مَنَاطَ إِثْبَاتُ الْحُجِّيَّةِ وَقِوَامُهَا الْعِلْمُ، یہ وجہ ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ امارے کی حجیت، امارے کا قوام کیا ہے، علم سے ہے، وہی ہمارا حجت ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ یہ شارع کی طرف سے، ٹھیک۔ فَهُوَ مَأْخُوذٌ فِي مَوْضُوعِ الْحُجِّيَّةِ، تو یہ جو علم ہے، علم، قطع، یقین، یہ کیا ہے، یہ موضوع میں، یعنی موضوع ہمارے میں، موضوع حجیت میں کیا ہے، یہ داخل ہے۔ اگر آپ حجیت کو حمل کریں گے ہمارے کے اوپر تو آپ صرف ہمارے پر حمل نہ کیجیے، بلکہ ہاں اس ہمارے پر حمل کیجیے کہ جو معلوم الحجیہ۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ تَنْتَهِي إِلَيْهِ حُجِّيَّةُ كُلِّ حُجَّةٍ، ٹھیک کیوں؟ اس لیے کہ یہی علم ہی ہے کہ جس پر تمام حجتیں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جہاں اب سنیے گا، اب جب یہ کہا نا کہ ہمارا وہ ہمارا حجت ہے کہ جو جس کے بارے میں ہمیں علم ہو، تو پھر یہ کہا جائے کہ علم ہو، اس کی کیا علم حجت، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں، یہ علم قطع، یہ کیا ہے، یہ ان کی یقینی کی حجت ذاتی ہے۔ بات واضح ہے جی۔ یہ تنتہی الیہ کل حجہ کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے بعد آپ کو حجت پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو بہرحال آپ کو دلیل کے محتاج ہیں آپ، لیکن آپ قطع پر عمل کر رہے ہیں، علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کی حجت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ لِهَذَا الْأَمْرِ، اور اس امر کو مزید واضح کرنے کے لیے، کس امر کو؟ اس امر کو کہ وہی ہمارا حجت ہے کہ جو جس کی انتہا علم تک ہو رہی ہو، جس کی انتہا قطع ہو رہی ہے۔ اسی بات کو پھر سے دوبارہ مزید سمجھا رہے ہیں کہ وَلِتَمْكِينِ النُّفُوسِ الْمُبْتَدِئَةِ مِنَ الْاِقْتِنَاءِ بِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ حقیقت البدیہہ نقول من طریق آخر لإثباتها، ٹھیک ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس امر کو مزید واضح کرنے کے لیے، اور چونکہ بہرحال انہوں نے کہا بھی ہے، جیسا کہ آپ نے مقدمے میں دیکھا ہو، مقدمے سے بھی پہلے پیج میں لکھا تھا کہ یہ اصول ہم نے یعنی کیا مبتدی طلاب کے لیے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، یعنی وہ طلاب کے جو پہلی مرتبہ اصول پڑھ رہے ہیں، ان کے نفس کو مزید اطمینان کے لیے کیا ہے، ہم یہاں پر اسی بات کو کہ وہی ہمارا حجت ہے کہ جو مفید علم ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے اوپر علم اور یقین ہو کہ اشارے کی طرف سے ہے، وہی ہمارا حجت ہے، ہم اس کو باعتبار دیگر جو آپ پر واضح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولا ان الظن بما هو ظن لیس حجتا بذاتہ، ٹھیک ہے، غور کیجئے، کہہ رہے کہ ظن بما هو ظن یہ بذاتی حجت نہیں ہے، غور کیجئے، ظن بما هو ظن بذاتی حجت نہیں ہے۔ بذاتی کون حجت ہوتا ہے؟ قطع ہوتا ہے، علم حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذِهِ مُقَدَّمَةٌ وَاضِحَةٌ قَطْعِيَّةٌ، یہ جو مقدمہ ہے یہ بالکل واضح ہے اور قطعی ہے۔ وَإِلَّا لَوْ كَانَ الظَّنُّ حُجَّةً بِذَاتِهِ، اب سنیے گا کہ اگر یہ بات آپ نہیں مانیں اور یہ کہنے لگے کہ نہیں ظن بذاتہ ہی حجت ہے، تو پھر تو اتنی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہی ماننا ہو، اگر ہم اصولی یہی کہا کرتے کہ ظن بذاتہ ہی حجت ہے، تو پھر اتنی زیادہ تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مفید ظن ہے اور ظن بذاتہ حجت ہے، بات ختم۔ لیکن ہم یہاں پر ہم اس بات جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہمارے پر عمل کرتے ہیں، تو وہاں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ظن بما هو ظن قابل عمل نہیں ہے، ظن بما هو ظن حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا لَوْ كَانَ الظَّنُّ حُجَّةً بِذَاتِهِ، اگر ظن بذات ہی حجت ہوتا جیسا کہ قطع ہے، لَمَا جَازَ النَّهْيُ عَنْ اتِّبَاعِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ، تو پھر شارع ہمیں کبھی ظن کے اوپر عمل کرنے سے منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کی اتباع سے منع نہیں کرتا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنون کے اوپر اتباع کرنے سے ہمیں آیات مجیدہ نے منع کیا ہے۔ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ عَلَىٰ فِي الْمُوجِبِ الْجُزْئِيَّةِ، گرچہ یہ موجب جزیہ ہی کے طور پر کیوں نہ ہو، گرچہ یہ بعض موارد میں ہی کیوں نہ ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ظن حجت ہی ہے تو چاہے بعض ہی موارد میں منع کیوں کیا گیا، ہمیں نہیں منع کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظن حجت نہیں ہے۔ لِأَنَّ مَا هُوَ بِذَاتِ حُجَّةٌ يَسْتَحِيلُ النَّهْيُ عَنِ الْأَخْذِ بِهِ، اس لیے دیکھیے گا کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض موارد میں بھی ہمیں شارع منع نہیں کر سکتا اگر وہ حجت ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ذاتی حجت رکھتے ہیں نا، اس سے بعض موارد میں بھی منع نہیں کیا جا سکتا، جیسے قطع ہے، قطع کے حجیت کے اوپر کہیں آپ کو ایک حدیث بھی نہیں ملے کہ قطع کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ لِأَنَّ مَا هُوَ بِذَاتِ حُجَّةٌ يَسْتَحِيلُ النَّهْيُ عَنِ الْأَخْذِ بِهِ، اس لیے کہ جو چیز بذات ہی حجت ہوتی ہے اس کے اخذ کرنے سے منع کرنا محال ہے، نہیں منع کیا جا سکتا، ٹھیک۔
کما سیاتی فی حجیت الخط حصل آتی، جیسا کہ انشاءاللہ حجیت خط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خط کی حجیت ذاتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے کوئی منع بھی ہمیں نہیں کیا گیا۔ ولا شک فی وقوع النہی عن اتباع الظن فی شریعت الاسلامیۃ المطہرہ، ٹھیک ہے، اور ولا شک فی وقوع، اور اس میں ولا شک نہیں ولا خلاف، اور اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زن کے اوپر عمل کرنے سے، زن کی اتباع کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا۔ ابھی اس سے پہلے ہی جو مطلب کہا تھا اس میں کہا تھا جی ہاں زن بما ہوا زن، ہم نے بھی تسلیم کیا تھا کہ زن بما ہوا زن قابل عمل نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بات واضح؟ ٹھیک۔ وَيَكْفِي فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور اگر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لیجیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں صاف صاف منع کیا گیا ہے کہ ہم زن بما ہوا زن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ ثانیاً دوسری بات کہ اذا لم يكن الظن حجة بذاته فحجیته تكون عرضیة، جب زن کی حجیت ذاتی نہیں ہے تو حتماً اس، اور زن حجت بھی ہے، غور کیجیے گا، دیکھیے گا اس طریقے سے کہ زن کی حجیت ذاتی نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جنون خاص، بعض جنون ایسے ہیں کہ جو حجت ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بعض جنون کے جو حجت ہیں یہ کس طریقے سے ہیں، تو کہیں گے جب ذاتی نہیں تو عرضی ہیں، یعنی کوئی ہے کہ جس نے اس کو اعتبار بخشا ہے، جس نے اس کو معتبر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ کون ہے۔ دیکھیے اے انہا تکون مستفادۃ من الغیر، کہ اس کی جو حجیت ہے زن کی یہ مستفاد، اس کو لیا گیا ہے کسی غیر سے۔ فننقل الکلام الی ذلک الغیر المستفاد منہ حجیت الزن، تو ہم کیا کریں گے، کلام کو منتقل کریں گے اس غیر کے اوپر کہ جس سے آپ نے زن کی حجیت کا استفادہ کیا ہے، کہ وہ غیر کون ہے، کہ جس نے زن کو حجت بخشا ہے، ٹھیک ہے۔ فإن کان هو القطع، اگر زن کو حجیت دینے والا، ٹھیک ہے، قطع ہے، ٹھیک ہے، فذالک هو المطلوب، تو یہ ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ وإن لم يكن قطعا، اور اگر یہ قطع نہیں ہے، یعنی زن کو حجت دینے والا جو غیر ہے جس سے زن کی حجت استفادہ ہو رہی ہے، اگر وہ غیر نہیں ہے، فما ہوا، تو پھر وہ کون ہے۔ وَلَيْسَ يُمْكِنُ فَرْضُ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرَ نَفْسِ الظَّنِّ، کافی رہیں، ہاں صرف تطبیق عبارت ہے، چلیے کل کر لیں گے، مشکل نہیں ہے اگر زیادہ ہو رہا ہے تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔